پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی وقت ضائع کیے بغیر شہزاد چودھری صاحب, تو سیاسی طور پر نہ موساد کے اوپر اس طرح بات ہوتی ہے, نہ سی آئی اے پہ بات ہوتی ہے, نہ را کے اوپر بات ہوتی ہے. اس میں پھر اگر سارے ملوث ہیں تو کون کس کے اوپر پتھر پھینک سکے گا, یہ بڑا ایشو. گو ہے. دیکھیں, کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ میرے خیال میں 100% ایفیشینٹ یا 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک, اگر یہ ہوتا تو 9/11 کا حملہ امریکہ کی سی آئی اے اور تمام تر انٹیلیجنس کے باوجود نہ ہو پاتا. اچھا, انٹیلیجنس کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, آپ کو ایک ججمنٹ کال کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ سفیشینٹ ہے یا نہیں. کئی دفعہ اس میں انڈیکیٹرز مس ہو جاتے ہیں, اور یہ انٹیلیجنس کا رول ہے. آئی ایس آئی کا رول ایکچولی ایکسٹرنل انٹیلیجنس سے ہے, اس کا انٹرنل انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب ہم نے اس کو سیاست کے اندر لگا دیا, اس وجہ سے اس کا ایک ماضی ایسا اسٹیبلش ہوا جو کہ کوئی شاندار ماضی نہیں کہا جا سکتا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایس آئی نے جو باقی تمام ایکسٹرنل انٹیلیجنس کے حساب سے, ملٹری کے اپنے مشن کی سپورٹ کے حساب سے وہ جو کام کیا ہے وہ سارے کا سارا مخفی ہے یا نہیں, اس کی بات نہیں کی جاتی اور کی جانی بھی نہیں چاہیے سوائے کلوز سرکلز کے اندر, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. کہاں پہ خراب ہوتی ہے بات, جہاں پر کہ اس کا سیاست کے اندر انوالومنٹ, جیسا میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا. اندرونی طور پہ جب آئی ایس آئی کو آج مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ہم کرٹیکل ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے کیونکہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں, مہران گیٹ بھی چل رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں بنائی پارٹیاں, کبھی چھوڑیں کبھی چتایا. دوسری چیز یہ کہنی چاہیے کہ آج کتنی طاقتور ہے. آج آپ نے ایک سوال بڑا اچھا کیا کہ زوراور ہے یا یہ کہ ہمارے سیاستدان بچے ہیں جو اس کے ہاتھ میں کھل جاتے ہیں. اگر زوراور ہوتے تو پچھلے 3-4 سال سے جو ان کو جس قسم کا پریشر ہم نے فوج اور آئی ایس آئی کے اوپر قومی سطح کے اوپر لادا ہوا ہے اپنی ڈسکشن میں, اپنے ڈسکورس میں, تو اگر یہ اتنے زوراور ہوتے تو یہ نہ ہو پاتا. ٹھیک ہے, تو آپ تو یہ ببل ہے, صرف یہ ایک سیاسی ببل ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سیاسی ببل ہے, اینڈ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جی اس کا رول رہا ہے اور رول آ رہا ہے. دوسرا ایک ایسا ہمارے ہاں مومنٹم اسٹیبلش ہوا ہے پچھلے سوا سال کے اندر, ایک میں کہوں گا انفارچونیٹ ہے, جس میں کہ ہم نے آرمی اور آئی ایس آئی کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہے اپنی ڈسکورس کے اندر, ڈسکشنز کے اندر. اس کی وجہ سے ایک ایسا مومنٹم ڈیولپ ہوا ہے جہاں پر کہ تمام سیاستدان بھی اب اس چیز کو, باوجود اس کے کہ کسی نہ کسی شکل میں اگر اس کا حصہ رہ چکے ہیں کسی خرابی کا آئی ایس آئی ریلیٹڈ, تو اس کے باوجود وہ بھی اب بڑھ کے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اس پہ میرا اپنا ایک نظریہ, لیکن میں اعجاز صاحب کا وقت میں کٹ نہیں کروں گا, بعد میں نقطہ لے کے آؤں گا. اعجاز صاحب, اس کے اوپر ذرا بات کریں کہ اس معاملے کو حتمی طور پر طے کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. یہ آن گوئنگ نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے معروضی حالات اجازت نہیں دیتے کہ یہ تنازع چلتا رہے. اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے طلعت صاحب, یہ ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہے جس میں ہم آج ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میری ذاتی رائے کے اندر میرا بہت ہی انحصار تھا آئی ایس آئی اور اس کی ورکنگ کے اوپر, اور میں اس کو پریس کرتا رہا, اس بات کے باوجود کہ یہاں بڑے اعلان کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ ہم نے آئی جے آئی بنائی. ٹھیک, کہ یہ جو انٹرنیشنل فرنٹ تھا یا ملک کی سالمیت تھی, اس کے حوالے سے ہماری سپائی ایجنسی شاندار کام کر رہی تھی. لیکن ہوا کیا, ایک دن ریمنڈ ڈیوس کیس ہوا, ایک دن 2 مئی ہو گیا. یہ 2 ایسے واقعات ہیں ریسنٹ پاسٹ کے اندر جس نے کم از کم میرا تو ایمان ہلا کے رکھ دیا ہے. یعنی نیشنل انٹرسٹ کہاں گیا ریمنڈ ڈیوس میں؟ اس میں مرکزی اور صوبائی حکومتیں لے لیجئے, اس میں آپ یعنی اس اسپائی ایجنسی کو لے لیجئے, یا آپ اپنے پورے فوج کے ادارے کو لے لیجئے. اس پہلو سے میں ایک کنسرنڈ پاکستانی کے اعتبار سے یہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ان کا کام کرنے کا امبیٹ کیا ہے, وہ کہاں سے باہر نکلیں, کہاں, یعنی ہمیں بھی پتہ ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرا نیشنل انٹرسٹ مجھے کہاں پہ آ کے روک دیتا ہے کہ اس ڈسکشن کو آن کیمرہ نہ کیا جائے. البتہ جو ہمارے ہاں ایک پولیٹیشنز کا رول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمزور رہا ہے جو لوگ حکومت میں رہے ہیں, اس لیے کہ اگر آپ ان سے جا کے مشورے کریں, ان سے جا کے مدد مانگیں, ایک طرف آپ یہ سٹانس لے رہے ہوں کہ ہم فوج کے ساتھ نہیں جائیں گے, اور دوسری طرف آپ جا کے جنرل کیانی سے ملاقاتیں کر رہے ہوں, تو پھر آپ ایک بیلنس متوازن رائے نہیں قائم کر سکتے. شوکت قادری صاحب, جی تھوڑا سا بہت تیزی سے پوائنٹ آ رہا ہے. دیکھیے, جہاں تک ہمارا مسئلہ, انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کی بات آتی ہے تو سیاستدان یا عام آدمی کہاں انوالو ہوتا ہے اس کی. ہمارے ہاں سٹرکچرل ڈسٹارشنز ہمارے نظام کے اندر اس قسم کی ہیں کہ جب تک ان کو کریکٹ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ معاملات سلجھائے نہیں جا سکتے. مثال کے طور پہ, کیا ہمارے پاس کوئی ایسی کمیٹی آف دی کیبنٹ ہے جو کہ انٹیلیجنس کو کوئی لک آفٹر کرتی ہے؟ کوئی ایسا نظام ہے جہاں پر کہ پارلیمنٹری کمیٹی فار انٹیلیجنس
ओवरसाइट हो, जहां पर कि आपके तमाम इंटेलिजेंस के अदारे जाके वहां पे उनसे गुफ्तगू करें और उनको कम से कम उस छोटे सर्कल के अंदर इन्फॉर्म कर सकें कि वो उनकी क्या थ्रेट परसेप्शंस हैं, उनके क्या एक्शंस हैं, उन्होंने अपने बजट को किस तरह इस्तेमाल किया। जब तक ये काम नहीं होंगे उस वक्त तक हम बिखरे बिखरे से रहेंगे। और हद ये है कि तमाम की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के आपस में कोई रब्त नहीं है। यानी आप ये सोचिए कि अगर आज की हुकूमत या आज का सियासतदान किसी भी तरीके से अगर ISI को एक अपना एडवर्सरी समझता है तो वो IB को इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ओवर डिपेंडेंस IB के ऊपर हो जाती है। वही इंटेलिजेंस इदारे किसी और शक्ल के अंदर उसको काम कर रहे होते हैं। तो ये 1 वर्सेस 1 वाला जो सिचुएशन है ना, इसको चेंज करके एक मजबूत निज़ाम, एक ऐसी कोई नेशनल सिक्योरिटी की सिस्टम हो, मैं ही नहीं कहता नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, डिस्कशन की हद तक तो जो जज साहब ने कहा ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बात ये है कि इन इदारों के जो प्रीव्यू है, जो इनका मोड ऑफ अप्रेंटिस है, जिस तरह ये काम कर रहे हैं, ये मैं तो बिल्कुल ये कहने पे मजबूर हूं कि जो सुप्रीम कमांडर सदर साहब हैं वो भी कागज़ों में सुप्रीम कमांडर है, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब इंचार्ज हैं ISI के वो भी कागजात की हद तक हैं, पेपर्स की हद तक हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की हद तक हैं, वरना ये इदारे अपने तौर पे काम कर रहे हैं और टाइम लगेगा अभी। इसका छोटा जवाब ये है कि अगर आप से सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम से, चाहे वो सदर साहब हैं या किसी भी लेवल के ऊपर, यू शुड रिजाइन। यू शुड से कि इस निज़ाम के अंदर जहाँ पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बैठे क्यों हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम क्यों वजारतों के अंदर बैठे हुए? जो रोल है इससे सवाल ये, लेकिन ये वजह नहीं है ना, ये वजह नहीं है। इख्तियारात जो हैं वो एक खास एजेंसी के हवाले से जो है वो कितने इख्तियारात आप लेकर करते क्या है? देखिए ना, जब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे, उनको चीफ आर्मी स्टाफ बनाने का फैसला क्या मेरिट पे था, या इस वजह से था कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं वो PML की लीडरशिप के फेवरेट थे? नहीं, मुशर्रफ को बनाने का फैसला मेरिट पे था। तो आपने फिर एक मेरिट को जो करप्ट कर दिया ना, करप्ट कर दिया, तो लिहाजा एतमाद तो दोनों तरफ से नहीं होगा। नहीं, ये चीज़ तो पाकिस्तान में जब हुई है, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेके इस वक्त तक, जनरल मुशर्रफ तक, जब भी जर्नलों को अपनी मर्जी के मुताबिक सुपरसीड किया गया है, अपनी मनपसंद लोगों को लेके आया गया है, और उन्होंने सारा रिजल्ट यही दिया। एक फिक्रा 1 लाइनर, पार्लियामेंट का जो किरदार माजी में अभी नजर आया है, 2 मरतबा मुत्तफ़िक़ा करारदादें पास हुई, खारजा पॉलिसी के हवाले से, ड्रोन अटैक के हवाले से पार्लियामेंट बैठी है। यानी क्या हमारे अंदर कोई यानी ज़मीर नाम की कोई चीज़ है कि हम कोई रिएक्ट करें? लोग रोज मरते हैं, परसों कल, उसके बावजूद खामोश।